اگر کوئی بندی اللہ سے ملاقات چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات چاہتی ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے میری ملاقات ہو جائے، اللہ سے میری دوستی ہو جائے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے محبت کی نظروں سے دیکھے، اللہ مجھے غصے کی نظروں سے نہ دیکھے، اللہ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنائے، تو اس کے لیے آپ کے رب نے ایک عمل بتلایا ہے۔ فرمایا من عمل صالحا، پہلا کام تو اس کو یہ کرنا ہے کہ نیک عمل کرنا ہے، نیک عمل میں صبح سے لے کر شام تک اپنی زندگی گزارنی ہے، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ ارے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ اللہ کے قریب نہیں، آپ اللہ کے دوست نہیں، آپ اللہ کی ولیہ نہیں بن سکتی؟ یہ غلط فہمی ہے۔ ایک زمانے میں اگر اللہ کی عبادت کر کے حسن بصری اللہ کا دوست بن سکتا ہے تو اسی زمانے میں محنت کر کے رابعہ بصریہ بھی اللہ کی دوست بن سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ غیب اس دین میں نہیں ہے کہ مرد ہی بزرگ بن سکتے ہیں، مرد ہی اللہ کے دوست بن سکتے ہیں، مرد ہی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ نہیں میری بہنوں، ہرگز نہیں۔ اور یہ بات آج کل کی عورتوں کے لیے بھی ہے، وہ یہ سوچتی ہیں کہ صرف مرد ہی اللہ کی محبت کے لیے خاص ہیں۔ ارے نہیں میری بہنوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو عورتوں کو بھی اس میں حصہ دیا ہے، اور عورتوں کو تو اور بھی زیادہ حصہ دیا ہے۔ بتلایا کسی بتلانے والے نے کہ اگر ایک عورت نیک صالحہ ہو جائے، ایک عورت سدھر جائے، ایک عورت اللہ کی بندی ہو جائے، اگر ایک عورت ولیہ ہو جائے تو وہ 1000 عابدوں سے، 100 عالموں سے، 100 حضرت جیوں سے بہتر ہے۔ لیکن اس کا اپوزٹ اور نیگیٹو بھی ایسا ہی ہے کہ اگر ایک عورت بگڑ جائے، ایک عورت اپنی شرم و حضوری کو ختم کر دے، بے حیائی اور بے شرمی پہ آ جائے، تو یہ 100 حضرت جیوں سے جو چھٹے ہوئے ہوں ان سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آیت کریمہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم اللہ سے ملاقات چاہتے ہو تو پہلا عمل تو اس کو یہ کرنا ہے کہ نیک عمل میں زندگی گزارنی ہے، اور دوسرا عمل یہ کرنا ہے وَلَا يُشْرِكُ بِرَبِّهِ أَحَدًا، کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے،
اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں ماننا ہے، بیٹا اور بیٹی دینے والا اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ماننا ہے، کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرنا ہے، عزت اور ذلت دینے والا اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ماننا ہے۔ آج کل ہماری مائیں بہنوں کے عقیدے بڑے خراب رہتے ہیں، ذرا سی پریشانی آ جائے تو وہ اللہ کو بھول جاتی ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو حاجت روا مانتی ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا مانتی ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو دینے والا مانتی ہیں، بیٹا اور بیٹی دینے والا اللہ کے علاوہ مانتی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں پیر پر جا کر تمہیں اپنا ماتھا رگڑنا ہے، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں جگہ پر جا کر تمہاری فلاں بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تو وہ اللہ کے دربار کو چھوڑ کر دوسروں کے دربار میں چلی جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھو، میرا رب اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا بندہ، میری بندی میرے علاوہ کہیں اور کسی اور سے جا کر کے مانگے، بیٹا اور بیٹی کسی اور سے جا کر کے مانگے، کسی اور سے اپنی منتیں پوری کرائے، کسی اور سے اپنی حاجتیں پوری کرائے، نمازوں کی پابندی تو نہ کرے، روزوں کی پابندی تو نہ کرے، لیکن جب اس پر کوئی پریشانی آ جائے، لیکن جب اس پر کوئی بلا آ جائے تو وہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کے دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ اور اللہ نے صاف فرما دیا، لا الہ الا اللہ یغفر من یشرک بہ، ما دون ذالک، کہ میں ہر چیز معاف کر سکتا ہوں، میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی میرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک گئے تو میں اس کو قطعاً برداشت نہ کر سکوں گا، میں جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، کہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کو اپنا دوست بنائیں، رسول کی سنتوں پر عمل کریں۔ ارے تمہارے لیے تو نیک عمل کرنا بڑا آسان ہے، مردوں کی طرح بھاگنے کی ضرورت نہیں، مردوں کی طرح دین کی دعوت دے کر بلانے کی ضرورت نہیں۔ ارے کیا تم نہیں جانتی کہ جب اللہ کے بندے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے لیے اس کے پورے گھر کو مسجد بنا دیا کہ اگر تو چاہے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے لوگوں کو کام بھی بتا سکتی ہے۔ تو اپنے بچیوں سے بیٹھ کر گھر میں کام بھی بتا سکتی ہے، انہیں کام بھی کروا سکتی ہے۔ تیرے اوپر اتنی پابندی نہیں ہے جتنی مردوں کے اوپر ہے، کہ اگر مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نہیں آ سکتے، اگر وہ بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر آ گئے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اس دن کی اعتکاف کی قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن جب عورتوں کی اعتکاف کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے پورے گھر کو اعتکاف بنا دیا۔ تیرے لیے گھومنے پھرنے کی جگہ بنا دیا کہ تیرا اعتکاف ختم نہیں ہوگا، تو اپنی بچیوں سے بیٹھ کر کام کرا سکتی ہے، مجبوری میں آ کر اگر تو کھانا بھی بنائے گی تو تیرا اعتکاف ختم نہیں ہوگا۔ تو میں رب ذوالجلال سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے اور رسول کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.